الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکہ اتبع پیچھے چل پڑے، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، احواءہم اپنی خواہشوں کے، بغیر علم بغیر کچھ جانے، فمن پھر کون، یہدی راہ پر لائے، من اضل اللہ اسے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وما لہم اور نہیں ہے، ومن اور مامن نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والے۔ یہ ساری باتیں واضح ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اولم یتفکروا فی انفسہم، یہاں سے اللہ رب العالمین دعوت فکر کا آغاز دیتا ہے۔ کیا لوگ اپنے جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس سے پہلے دو اہم باتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا تھا آیت نمبر 8 میں، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ کیا یہ لوگ اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے زمین اور پوری کائنات میں جو کچھ بستے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس اصول کو بیان کیا گیا تھا۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا تھا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی بستے ہیں ان کو ایک مقصد کے لیے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں بسنے والی کسی مخلوق کو بے مقصد، فضول، بیکار پیدا کیا ہے، نہ کسی مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اب ان دو دعووں کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 28 تک مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں سے اللہ رب العالمین نے دلائل دیے۔ پھر اللہ فرماتے بل اتبع الذین ظلموا۔ یہ ساری باتیں واضح ہونے کے بعد ایک تو اللہ نے تمام انسانوں کو ایک مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسرا مدعا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت افهم الخالدون۔ یہ دو مدعا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے بل اتبع الذین ظلموا۔ یہ ساری باتیں واضح ہونے کے باوجود بلکہ اتبع پیچھے چل پڑے، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ظلم خالق کے ساتھ، ایک ظلم اپنے آپ کے ساتھ، اور ایک ظلم مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ظلم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا جو جرم ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ مخلوق کا خالق کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک ظلم مخلوق کے اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے، جس طرح خودکشی ہے، جس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، وَلَا تُلْقُوا
بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل بھی مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اور ایک ظلم مخلوق کے ساتھ، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن یہ اندھیروں کا سبب بنے گا. تو بل اتبع الذین ظلموا، اب یہاں پہ ظلم کی 3 قسمیں شامل ہیں. بلکہ اتبع پیچھے چل پڑے، الذین ان لوگوں نے، اور ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے ساتھ ظلم کیا، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اپنے جیسے دیگر انسانوں کے ساتھ ظلم کیا. کس کے؟ وہ پیچھے چل پڑے. احواءہم، اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے. اب خواہشوں پہ پیچھے چلنے کے پیچھے لاجک کی دلیل کیا تھی؟ بغیر علم. اللہ فرماتے اس کے پیچھے جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، کچھ بنیاد ہے ہی نہیں ہے. فمن، پھر کون؟ یہ ساری باتیں واضح ہونے کے بعد یہدی، ایسے ظالم انسان کو راہ پر لائے گا. من اضل اللہ، جسے اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا. وما لهم من ناصرین، نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی مددگار ہے، نہ قیامت کے دن ایسے بدنصیبوں کے لیے کوئی مددگار ہے. فاقم وجهك للدین حنیفا، فاقم، اے ایمان پر، ان باتوں پر، ان آیتوں پر ایمان رکھنے والے انسان، فاقم، پس سیدھا رکھ، وجہک، اپنا چہرہ. لوگوں کی اکثریت کی طرف مت دیکھو. لوگوں کی اکثریت دوسرے راستے کے راہی بنے ہوئے ہیں، لہذا ہم بہت تھوڑے ہیں، قلیل العدد ہے، ہماری تعداد کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں فاقم، پس سیدھا رکھ، وجہک، اپنا چہرہ، للدین، اس دین کے لیے جس دین کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حنیفاً، یکسو ہو کر، یکجائی بن کر، حنیفاً، ایک طرف ہو کر اس دین پر اپنا رخ، اپنا ڈائریکشن سیدھا رکھ. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کے مطابق. ہر چیز کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے توحید رکھی ہے. التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، نہیں ہے کسی طرح بدلنا، لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش کو. تو تمہیں کسی بھی قیمت پر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کی فطرت کو تبدیل کرو، چینج کرو. ذالک الدین القیم، ایک اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ پوری کائنات سے کٹ کر یک طرف ہو کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، یہ وہ دین فطرت ہے جس دین فطرت پہ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین، اس کے ماحول یا اسے یہودی بنا دیتا ہے، یا اسے عیسائی بنا دیتا ہے، یا اسے مجوسی بنا دیتا ہے. اسی لیے جو بھی بچہ شعور سے پہلے بلوغت سے پہلی وفات پاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیتا ہے. اسی لیے جو نومولود بچوں کے نماز جنازے میں سلف صالحین
یہ دعا کیا کرتے تھے وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ اس نومولود بچے کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کفالت میں کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس پر موت آئی ہے فطرت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے پاس نومولود جتنے بھی بچے دنیا سے فوت ہوتے ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زیر کفالت ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، جو اللہ کی فطرت ہے اس میں تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اگر لوگوں کی اکثریت اس دین پر نہیں ہے یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت دین قیم سے، اللہ کی فطرت سے، صحیح دین سے واقفیت نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے، تو لہذا اکثریت کو دیکھ کر فطرت سے دور نہ چلے جانا، فطرت پہ قائم رہنا، یہ اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کو، تمام اہل اسلام کو اس بات کی اللہ رب العالمین تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فطرت پر، دین قیم پر مرتے دم تک کاربند رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔